قضا روزوں کے احکامات. پہلی بات یہ ہے کہ قضا ضروری ہے، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 189 سے پتہ چلتا ہے. دوسری بات یہ کہ جو شخص زندگی میں قوت سے محروم ہو جائے، یعنی فرض کریں بہت بوڑھا ہو گیا یا بیماری نے اس قابل ہی نہیں چھوڑا، پہلی بات یہ کہ اس کے روزوں کی قضا ضروری نہیں. دوسری بات یہ کہ اس کی زندگی میں اس کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دیا جائے. یعنی جو شخص بڑھاپے کی اس انتہا کو پہنچ گیا، روزہ نہیں رکھ سکتا، اب اس کے بدلے میں ضروری نہیں کہ کوئی روزہ رکھے، اس کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں بس کافی ہے. اور پھر اسی طرح سے بعض اوقات کسی شخص کی بیماری اس نوعیت کو پہنچ جاتی ہے، اب اس کے بدلے میں کیسے کوئی 29 یا 30 روزے رکھیں گے. اللہ تعالیٰ نے آسانی کی ہے کہ آپ ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں بس کافی ہے. اسی طرح تیسری اہم بات ہے جو شخص قوت سے محروم ہو اور فوت ہو جائے، پہلی بات یہ کہ ولی روزے رکھ سکتا ہے، اس کے روزوں کے بدلے اتنے ہی مسکینوں کا ایک دن کا کھانا کھلا دیا جائے. یعنی قوت سے محروم شخص اگر اپنی زندگی میں روزے نہیں رکھ سکا، فدیہ بھی نہیں دیا، تو جب وہ چلا جاتا ہے تو فدیہ دے کے بھی کام ہو سکتا ہے، لیکن اگر ولی چاہے کہ میں ضرور روزے رکھ لوں تو وہ روزے رکھ لے. چوتھی بات یہ کہ اگر کوئی زندگی میں نظر کے روزے نہ رکھ سکے تو روزے کی قضا ورثاء کے ذمہ لازم ہے. یہاں پر یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلا دیا جائے. یہ نظر ہے، اللہ کی خوشی کی خاطر کوئی نظر مانی، اب اسے پورا کرنا ضروری ہے. بخاری کی روایت ہے 1952، اس سے پتہ چلتا ہے کہ نظر کا معاملہ کتنی اہمیت کا، کہ نظر مانے تو اسے پورا کرنا چاہیے. پانچویں بات یہ کہ بیماری، سفر، حیض، نفاس کی وجہ سے رہ جانے والے روزوں کا کیا حکم ہے. پہلی بات یہ کہ رمضان کے بعد بغیر کسی تاخیر کے جلد رکھنے چاہیے. مسلم کی 355 اور بخاری کی 321 نمبر روایت سے پتہ چلتا ہے. دوسری بات یہ کہ ان میں تواتر ضروری نہیں ہے، وقفے سے رکھے جا سکتے ہیں. مثلا فرض کریں 2 روزے ایک مہینے میں رکھ لیے، 4 مہینے کے بعد 2 روزے پھر رکھ لیے، ہو سکتا ہے کہ ایک مہینے میں ہی وقفے سے رکھ لیے جائیں. بخاری میں تعلیقاً قبل الحدیث 1950 نمبر حدیث میں یہ آیا. اور چھٹی بات یہ کہ رمضان کی قضا تاخیر سے بھی درست ہے. بخاری کی 1950 نمبر روایت سے پتہ چلتا ہے.